گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہم نے سورہ کہف کا مطالعہ کرنا ہے، اور جن حضرات نے بھی یہ ٹائم ٹیبل بنایا ہے اور مضامین کی تقسیم کی ہے، شاید ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے، اور خاص طور پہ سورہ کہف کا جو ذکر اس اعتبار سے آتا ہے کہ یہ دجال کے لیے ایک ڈھال ہے اور اس کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہے۔ تو اس میں ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص معمول بنا لے گا کہ جمعے کے دن پوری سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا نور عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے گویا اس کے لیے دجال کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ تو آج جمعے کا دن ہے، اور اس سے پہلے یہ ہم یعنی جمعے کی نماز سے پہلے آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف کے مضامین کا ایک جائزہ لے لیں گے، کسی نہ کسی درجے میں ان کے ذریعے سے تذکیر حاصل کر لیں گے۔ لیکن ہمارا یہ مطالعہ چونکہ دجال اور دجالیت کے پس منظر میں ہوگا، لہذا تھوڑی سی وضاحت اس کے ضمن میں کر لینا شروع ہی میں بہتر رہے گا، اور ان مضامین کو سمجھنا دجال کے حوالے سے آسان ہو جائے گا۔ دجال کا لفظ جیسے کہ معلوم ہے عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ استعمال نہیں ہوا ہے، اور ابھی میں سوچ رہا تھا تو میرے علم کی حد تک اس کے مادے سے بھی کوئی لفظ قرآن مجید میں مستعمل نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے، اور عربی میں دجل وہی معنی دیتا ہے جس معنی میں اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، دجل و فریب، اور دجال یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ فریبی، حد سے بڑھ کر مکار، چالیں چلنے والا، تدبیریں کرنے والا، فریب دینے والا، اور اس میں مبالغہ، جیسے کہ غضب اور غضبان، جیسے رحمان، تو اسی طرح یوں سمجھ لیجیے جیسے فعال لما یرید، فاعل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کہ جو بہت زیادہ فاعل ہو وہ فعال ہے، اسی طرح دجال جو بہت ہی دجل دینے والا ہو۔
جیسے میں نے عرض کیا قرآن مجید میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا، لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کچھ اور الفاظ ہیں جو قریب تر ہیں۔ مثلا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں طاغوت کا لفظ آیا ہے یا جو فتنہ کا لفظ آیا ہے، یہ اس دجالیت اور دجال کے قریب ترین اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ یہیں پر ایک اور بات بھی اگر ہم سمجھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ بحث علماء کرام کے درمیان رہی کہ ایک ایسا فتنہ کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس سے بڑا فتنہ نوع آدم کے لیے کوئی اور نہیں ہوا ہوگا جو دجال کا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ، لیکن اس کی کوئی خبر قرآن میں نہ ہونا، یہ علماء کے لیے ایک حیرت کی بات رہی ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ یا اس کی حکمت تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی، وہ ساری باتیں ہم اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں دجال کا نام لیے بغیر کچھ اور علامات ایسی بتا دی گئیں جو اسی دجالیت پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں، تو ہر ایک نے پھر مختلف چیزیں بیان کر دی کہ یہ دجال ہے یا یہ دجال ہے، یہ دجالیت ہے۔ ایک رائے یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس لیے قرآن مجید میں دجال کے فتنے کا ذکر نہیں کیا کہ کچھ حرص و ہوس کے بندے ایسے ہوں گے جو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر اللہ کے نبی کی سنت کا انکار کر دیں گے اور وہ قرآن مجید ہی کو اپنے لیے رہنما قرار دے دیں گے۔ چنانچہ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ کی نقد سزا یہ ہوگی کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں انہیں دجال کا لفظ نہیں ملے گا۔ تو یہ توجہ کم از کم مجھے ذاتی طور پر اپنے مزاج کے اعتبار سے جو چیز زیادہ پسند جیسے کسی کو ہوتی ہے تو مجھے زیادہ یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دجال کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا تاکہ جو لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو خارج از بحث قرار دے دیں، یا جیسے کل آپ نے الفاظ سنے ڈاکیا قرار دے دیں، ان کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دجال جیسے فتنے کا شکار ہو جائیں۔ دجال کے بارے میں جو دیگر خبریں دی گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مرقوم ہیں، ان سب کا اس وقت تفصیلی احاطہ میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ خود محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس پر کافی بات کی، اور آج کل یہ موضوع ایسا ہے کہ لوگ اس سے دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اس وقت ہم نے جو اللہ کے نبی نے ایک بات ہمیں بتا دی کہ سورہ کہف وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ہم نے ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ شدید ترین فتنوں میں سے سب سے اشد جو ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ دجال کا فتنہ ہے، اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے تحفظ کا ذریعہ سورہ کہف کی ایک روایت میں ابتدائی 10 آیات ہیں، ایک روایت میں آخری ہیں، اور ایک وہ روایت ہے جس میں کہا جو جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھے گا اسے ایسا نور مل جائے گا، ایسی سمجھ عطا ہو جائے گی، اسے دین کی وہ گہرائی نصیب ہو جائے گی کہ اب اسے دجال کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوا دیکھنا مشکل نہیں رہے گا، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو۔ لہذا ہم نے فوکس اس پر کرنا ہے آج اس موقع پر۔ اس سورہ مبارکہ کی 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، بظاہر متفرق جو ہے وہ موضوعات اس میں زیر بحث آئے ہیں، لیکن اگر ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی تانا بانا ہے کہ جس میں یہ پوری سورہ مبارکہ بنی ہوئی ہے، اور جو بھی واقعات بھی آئے ہیں وہ بھی اس خاص جو مرکزی مضمون ہے اس سے متعلق ہے۔ اس دجال کے حوالے سے یا دجالیت کے حوالے سے ایک اور جو اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کا شکار ہونے کا زیادہ امکان انہی لوگوں کا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کے دل دادا ہوں یا دنیا پرست ہوں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل یہ دونوں جڑ کر آئی ہیں اور قرآن مجید کے درمیان میں ہیں، اور ہم نے پرسوں ایک حدیث سنی تھی کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا ما جلاؤ ہاں یا رسول اللہ، اس دل کے زنگ کی جلا کیا ہے، کیسے اس کو تازہ کریں؟
اس کی تجدید کیسے کریں اگر زنگ آلود ہو جائے؟ تو حضور نے فرمایا کثرت و ذکر القرآن تلاوت القرآن کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، بکثرت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر پانی کے اوپر کی جھاگ سے زیادہ نہیں ہوگی، کثیر تو ہوگے لیکن تمہاری جان کوئی نہیں ہوگی، اور اس کے سبب وہ بیماری ہوگی جسے وہن کہتے ہیں، اور وہن یہ بیماری ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت ناپسند ہو جانا۔ کہ کوئی بچہ بھی اگر کہہ دے کہ ابا جی مرنا ہے تو کہتے بیٹا ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتے، جو گویا ناپسندیدہ ترین بات ہے اس کو زبان پر نہیں لاتے، تو موت ناپسند ہو جانا۔ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ زور تلاوت القرآن پر ہے، اور سورہ کہف کے اندر زیادہ زور اس دنیا کی بے بذاتی پر، اس کے بے ثباتی پر، اس کے فانی ہونے پر، اس کے ایک فریبی زینت ہونے پر۔ زینت بھی وہ زینت جو انسان کو جھانکا دینے والی ہو، جھانسا دینے والی ہو، فریب میں مبتلا کرنے والی ہو۔ تو گویا سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل مل کر اس حقیقت کی تکمیل کر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور جو دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا بھی جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ بھی اگر ان دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے حوالے سے اس کا بھی علاج ہے۔ تو جو سورہ کہف ہے یہ در حقیقت دنیا کی حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کرتی ہے۔ اب جو اس کے مضامین، پہلا رکوع اور آخری رکوع بہت جامع ہیں اور اصولی باتیں آئی ہیں، درمیان میں بھی کچھ رکوع ایسے ہیں کہ جن میں انہی اصولی باتوں کو ایک دوسرے پیرائے میں دہرایا گیا ہے، اور کچھ واقعات ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں ہمارے سامنے کچھ قصے ہیں، کچھ اساطیر الاولین ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہوگا کہ ہم انہیں اساطیر الاولین کے انداز میں پڑھتے ہیں، یا یہ کہ آج کے دور پر ان کو منطبق کر کے کچھ دجالیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنے لیے سبق اور رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس پہلے رکوع کی طرف آئیے۔ اس میں کئی مضامین آئے ہیں جن میں سے ہمیں اس وقت سرسری گزرنا ہوگا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیا گیا کہ اس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اتاری ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، لیکن اس کی تمام رحمتوں میں سب سے اونچی رحمت جو ہے الرحمن علم القرآن ہوا خیر مما یجمعون۔ تو سب سے بہترین جو اللہ کی نعمت ہے یا جو سب سے اونچی رحمت ہے وہ یہ کتاب ہے، لہذا جو انسان کو رحمت اور نعمت ملے اس پر شکر واجب آتا ہے، لہذا سب سے پہلے اس شکر کا ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کتاب اتاری ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ دو باتیں یہاں پر نوٹ کر لیجئے، اس کتاب کے دو اوصاف خود اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں عوج نہیں ہے۔ عوج کس چیز کو کہتے ہیں؟ کجی کا ہونا، ٹیڑھ ہونا، کیا مطلب؟ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو دوسرے انداز میں آیا ہے کہ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے مضامین میں، جس کے احکام میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ جب ایک انسان کوئی بات کرے گا، کوئی فلسفہ پیش کرے گا، کوئی فکر دے گا، کوئی سوچ دے گا، کوئی آئیڈیالوجی دے گا، تو وہ اغلاط سے پاک یا مبرہ نہیں ہو سکتی، اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ سکتی ہیں، اس لیے کہ جو دینے والا ہے وہ خود پرفیکٹ نہیں ہے، لہذا اس کی فکر و سوچ میں بھی پرفیکشن کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اس کا کلام ہے جو ہر اعتبار سے کامل ہے، جیسے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے وہ پاک اور مبرہ اور ہر خوبی سے متصف ہے۔ یہی دونوں باتیں ہیں کہ جو جوڑیں تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی ابتدا بنتی ہے، سبحانہ اور یہاں الحمد۔ وہ سبحان ہے، پاک ہے ہر عیب، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے۔ اسی طرح الحمد کل یہ تقاضا اس بات کا ہے کہ ہر خوبی، ہر عمدہ چیز، ہر بہترین شے کا وہ اس سے وہ متصف ہے، لہذا اس کا جو کلام ہے اس کے اندر بھی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اب یہاں خود ایک بات سامنے آتی ہے
کہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جو اس کا حامل ہو اس کے کردار میں، اس کے عمل میں، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں بھی کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو اگلے الفاظ میں بھی آ رہی ہے، قیمن، یہ سیدھا ہے لہذا سیدھا رکھتا ہے۔ اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس کو ماننے والے سیدھے چلیں گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو سویا علی صراط مستقیم وہی چلے گا جو اس کو اپنا رہنما بنائے گا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی حل کر ہی لیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اور اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جی قرآن امام ہے، یہ الہدا ہے، لیکن یہ گمراہ بھی کرتا ہے۔ اپنے بھی کہتے ہیں ذرا سمجھانے کے لیے، بیگانے بھی کہتے ہیں تنقید کرنے کے لیے۔ تو اچھی طرح سوچ لیجئے یا سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ہے تو الہدا، قیمن بھی ہے، اس میں کوئی عوج بھی نہیں ہے، اس کو پڑھنے والا کبھی ٹیڑھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ٹیڑھا وہ ہوگا وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں ہوتا ہے اس کے ذریعے سے مگر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں فسق ہو، اور جس کے دل میں فسق ہو وہ اولیاء بن جائے تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ اعراف میں جس بلم بن بعورہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے اس کو آیات عطا کی تھی، کرامات دی تھی، بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن یہ کہ وہ ہوائے نفس کا شکار ہو گیا۔ جب وہ ہوائے نفس کا شکار ہوا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ تو قرآن گمراہ نہیں کرتا، یہ گمراہی کا ہونا یا نہ ہونا یہ اصل میں ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی فسق ہے، اور قرآن نے اس فسق کو بھی ڈیفائن کر دیا وہاں، باقی اس پر ہم اپنے ردے لگاتے رہیں تو وہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے بات کو جو ہے وہ نامکمل نہیں چھوڑا، صاف بتا دیا۔ یہ فاسق کون ہے؟ یہ فاسق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیں۔ وہ جو عہد ہمیں بتایا گیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایک آپ کی کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کو آپ نے توڑ دیا۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، اب اگر بیعت کرنے کے بعد اس کے اندر اس نے بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے، تو یہ گویا اس نے فسق کا پہلا پتھر رکھ دیا ہے۔ اور کون ہے؟ اللہ سے عہد کر کے توڑنے والے، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو منقطع کرنے والے۔ اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ عام طور پہ لوگوں کو یاد رہتا ہے صلہ رحمی، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کا بھی اللہ نے حکم دیا، یعنی رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، ان میں توڑ پیدا نہ کرنا، بلکہ یہ صلہ رحمی کا دائرہ پوری نوع انسانی تک وسیع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جس چیز کو اللہ نے سب سے بڑھ کر جوڑ کر رکھنے کا حکم دیا ہے، جس کے توڑ کرنے کا مطلب من شذ شذ فی النار ہے، جس نے اس میں توڑ پیدا کیا وہ پھر سیدھا گیا آگ میں، اس میں داخل کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور یہ حکم حضور جو دے رہے ہیں، ایک روایت میں اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ جڑ کر رہنا جماعت کی زندگی میں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ نے جوڑ کر رکھنے کا کہا ہے۔ تو وہ پکا فاسق ہے جس کو ایک دفعہ دین کی سمجھ آئی ہو اور وہ کسی ایسی جماعت میں شامل ہوا ہو کہ جو اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کر رہی ہو، اور اس کے بعد اس سے نکل کر اس نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ اس سے بڑھ کر فاسق کوئی ہے نہیں۔ ایسے فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ باقی جو خلوص سے، اخلاص سے، ہدایت کی طلب کی خاطر طلب صادق لے کر قرآن کے سامنے بیٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا ظالم ہے کہ وہ اسے اپنی کتاب کے ذریعے سے پھر گمراہ کرے؟ تو یہ خناس اپنے اندر کا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگ قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اندر خلوص اور اخلاص ہو تو کم از کم قرآن گمراہ نہیں کرتا، کوئی اور بزرگ کرتا ہو تو مجھے نہیں پتا ہے۔ تو یہ سیدھا ہے اور
اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ کج نہیں کرتا سوائے انہی کے کہ جن کے دلوں میں زیغ پہلے سے موجود ہو۔ اب اس کے بعد جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ براہ راست اصل میں متعلق ہے ہمارے آج کے جو بھی جس پس منظر میں ہم یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر خاص طور پہ کہا گیا، ویسے تو حضور سے کہا گیا تھا کہ آپ خبردار کر دیں ان کو، کہیں پہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ بڑے عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر دیں، یہاں فرمایا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو بغیر عوج ہے اور جو قیمن ہے، اس لیے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تاکہ وہ خبردار کر دے ایک شدید بأس سے۔ اب بأس کا ایک ترجمہ کیا گیا عذاب، ایک ترجمہ کیا گیا جنگ، دونوں ترجموں کا ایک ہی مطلب بن سکتا ہے، اس لیے کہ جنگ بھی اللہ کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے عذاب کی جو 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 65 میں، ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے، دوسری یہ ہے کہ اللہ زمین پاؤں کے نیچے سے عذاب نکالے، اور تیسری کیا ہے، قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا دے۔ تو باسن شدیدن کچھ مترجمین نے اس کا ترجمہ عذاب کیا ہے، آفت کیا ہے، اور کچھ نے پھر اس کا مفہوم جیسے مولانا مناظر حسن گیلانی جنگ لیا ہے، اور دونوں کی گنجائش بھی ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اور دونوں میں تطبیق بھی ممکن ہے، اور وہ تطبیق میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی دی ہے۔ اب یہ کون سی جنگ ہے جس کا ذکر قرآن مجید یہاں پر کر رہا ہے؟ اس میں مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ در حقیقت وہی جنگ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ آرمگڈان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دی لاسٹ کروسیڈ، جس کے لیے پریپریشن جو تیاریاں اس وقت جاری ہیں، جس کی تمہید ہے اصل میں افغانستان پر حملہ کرنا، یہ او باسن شدیدن ایک عظیم جنگ ہوگی، ایک بہت ہلاکت خیز جنگ ہوگی۔ احادیث میں جو بھی اس کی خبریں آئی ہیں، جیسے کہ آپ ان دنوں میں بھی ہم نے سنا کہ 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ عیسائی لٹریچر میں جو اس کے بارے میں ملتا ہے وہ تو یہ کہ اس زمین کے اوپر جتنے ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بچے گا وہ کہ جو اوپر بادلوں پر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کر، جو یعنی مسیح علیہ السلام جن کو اپنے پاس رکھیں گے اوپر اٹھا کر، وہ بچ جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور ویسے عجیب بات یہ کہ ہمارے ایک بزرگ بمانا عمر، یعنی کوئی علمی اعتبار سے بزرگ نہیں لیکن عمر ان کی کافی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ سکھوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ 50 کوس پر ایک دیا جلے گا، یعنی اس درجے تباہی آئے گی، بربادی ہوگی کہ اتنے فاصلوں پر جو ہے وہ انسان باقی رہ جائیں گے، باقی بربادی ہو جائے گی۔ واللہ عالم کس درجے کی ہوگی، اس لیے کہ دونوں طرح کی آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ یہ جنگ جو بھی ہوگی باسن شدیدن، یہ ایک لمیٹڈ ایریا میں ہوگی اور وہاں 100 میں سے 99 مریں گے، اور ایک یہ کہ یہ عالمی ہوگی، اور دونوں کے لیے دلائل اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ یہ فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں، او معذبوها عذابا شدیدا، اور ہلاک نہ بھی کریں تو کم از کم اسے عذاب کے شدید جھٹکے دیں۔ اور اس میں حدیث میں تو مدینے کو بھی مستثنا نہیں کیا گیا کہ 2 جھٹکے تو وہاں بھی لگیں گے، 2 زوردار کوئی دھماکے ہوں گے یا کوئی جھٹکے ہوں گے جس کے نتیجے میں تمام منافقین مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، صرف اہل ایمان مدینے میں رہ جائیں گے۔ تو کوئی بستی نہیں ہے جس کو ہم ہلاک نہ کر دیں، اور اگر ہلاک نہ کریں تو کم از کم اسے شدید عذاب کا جھٹکا ضرور دے دیں۔ یہ تو سورہ بنی اسرائیل جو اس کی جوڑا صورت ہے اس میں آ گیا۔ لہذا ان لوگوں کی رائے بھی بے وزن نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی ہلاکت ہوگی جس کے اندر بہت سے لوگ گویا مارے جائیں گے، اور ظاہر ہے قرآن اگر خبر دے رہا ہے کہ باس سے شدید ہوگا تو پھر یہ کہ کوئی بڑی ہی بات ہوگی۔ دوسرا اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ملدن ہو ہے، جنگیں ہوتی ہیں ان کے اسباب دنیا میں فراہم ہوتے ہیں، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ گویا ایک استدراج کا ایسا عمل ہوگا کہ ہر کوئی سمجھ رہا ہوگا کہ میں گین کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کوئی تیل کے ذخیروں پہ قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں، سونا اکٹھا کرنے کے لیے جو آئیں گے، مقامی لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں نہ اب یہ ہماری شے ہے ہم اس کو حاصل کریں، تو گویا اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، من لدن ہو، اور یہ اسباب لدنی اس طور پر ہوں گے جیسے علم لدنی ہوتا ہے، اس طور پر اس جنگ کے اسباب لدنی ہوں گے۔ گویا ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ جنگ نوع انسانی پر مسلط کرے گا، پوری نوع انسانی مجرم ہوگی اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔
لیکن یہ قرآن ساتھ ہی بشارت دیتا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ وہ ایمان والے جو محنت کرتے ہیں. میں نے ذرا تھوڑا سا مختلف سا ترجمہ کر دیا ہے. اب وہ محنت کرنے کے اندر ذرا تھوڑا سا وسعت ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بھی محنت ہے, ذکر و اذکار کرتے ہیں تو بھی محنت ہے, اور اس محنت کے اندر جہاد و قتال بھی سارا آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے یہ عمل کا لفظ ان سب چیزوں پر محیط ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب اس عمل صالح کے اندر تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی موجود ہے, اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی موجود ہے کہ وہ بھی عمل ہے. تو اسی طرح جب عمل کا ترجمہ آپ ایمان اور عمل جڑ کر آئیں تو وہاں عمل کو اس کے محدود معنی میں نہ لیں بلکہ اس کو اس وسیع معنی میں لینا چاہیے. اور اس لیے میں نے یہ ترجمہ اختیار کیا کہ جو ایمان لا کر پھر محنت کرتے ہیں, یعنی اس ایمان کی غیرت کے تقاضے پورے کرتے ہیں. آپ اللہ پر ایمان لائیں جو بادشاہ حقیقی ہے, آپ نے اس سے وفاداری کا عہد کیا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے اور یہ کہے کہ وہ جو پوری دنیا کا اور کائنات کا مالک ہے اور بادشاہ ہے اس سے بہتر قانون میرا ہے, تو اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں تو آگ لگ جانی چاہیے. انہیں غصہ آنا چاہیے, انہیں غصے میں کانپنا چاہیے, اور یہ بات کوئی تہذیب کے خلاف نہیں سمجھنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے اس درجے میں اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ فینیٹک ہو گیا ہے. تو صحابہ کو لوگ حضور کو مجنون کہتے تھے تو آخر کوئی بات تھی نا, کچھ آثار تو تھے نا جس کی وجہ سے کہتے تھے. وہ یہی تھی, یہی دیوانگی تھی, اللہ کے خلاف بات. اور اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو اس کا مقام نہ دے رہا ہو, اس کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہو, ہلکا سمجھ رہا ہو, اس کی محفل میں مت بیٹھو, اڑ جاؤ. یہ کم سے کم تقاضا ہے. لہذا جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے, اور وہ بشارت دنیا میں بھی ہے اور وہ بشارت آخرت میں تو ہے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نامراد نہیں کرے گا. اس کے لیے وہ خبریں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ ان کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. ہاں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں, مجدد الف ثانی جا چکے, شاہ ولی اللہ جا چکے, اقبال جا چکے, مودودی جا چکے, اور ہم بھی ہو سکتے ہیں چلے جائیں. لیکن آج جو کام اس دنیا میں ہم کر کے جائیں گے یہ عقارت جانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اینڈ رزلٹ میں پھر جو آنا ہے, اس کا جو نتائج نکل کے رہنے ہیں, تو گویا بشارت تو ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے حسرت نہیں ہے کہ آخرت میں کہیں کہ ہم نے جو دنیا میں کیا تھا وہ سارا غلط ہو گیا. نہیں, ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ہمارے کیے کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اجر حسن ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب اس کے بعد خاص طور پر ذکر آ گیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. مفسرین نے اسے خاص بھی کیا ہے, عام بھی کیا ہے. خاص اس معنوں میں کیا کہ یہاں پر خاص طور پر نصارہ مراد ہے, اس لیے کہ جب قرآن مجید ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, صرف یہ ایڈیم استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد نصارہ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ بیٹا یہود نے بھی کہا, ان کے ایک فرقے نے کہا, پورے سارے یہود نے نہیں کہا, ایک فرقے نے کہا, اور بیٹیاں اللہ کے لیے قریش نے بھی بنائی. تو گویا عمومی طور پر وہ تمام جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کیا وہ سب اس میں آ جائیں گے. لیکن سیاق و سباق قرآن کا ایڈیم اور یہ جو دو صورتیں ہیں, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف, اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے یہود کا, جیسے سورہ بقرہ میں یہود کا ذکر ہے, اور سورہ آل عمران میں نصارہ کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا ذکر, ان کی تاریخ کا بیان, ان کی تاریخ کے دو عروج, دو زوال اور آخری دور کی پیشن گوئی. اور یہاں پر در حقیقت آخری دور سے متعلق نصارہ کے یہ جو اس وقت عقیدہ ہے تسلیس کا, یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اس کے جو نتائج آخری زمانے میں جا کر ظاہر ہوں گے اس سے متنبع کیے جا رہے ہیں. تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, خبردار کر دو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے, یعنی عیسائی. اور یہاں در حقیقت سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کرسچینٹی ہے
یہ در حقیقت پاپائیت ہے. اس کا حضرت مسیح علیہ السلام سے کوئی تعلق سرے ہی سے نہیں ہے، بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سینٹ پال تھا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہم اثر ہے، لیکن ان کی زندگی میں ایمان نہیں لایا. یہ 12 حواریوں میں شامل نہیں ہے، زندہ سلامت یروشلم میں موجود ہے، یہودی ہے. ان کے رفع سماوی کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، اس نے عیسائیت قبول کی، اور چونکہ بہت ہی ذہین، فطین اور محنتی آدمی تھا تو یہ عیسائیت کے اوپر چھا گیا. چنانچہ عیسائی دنیا میں عیسائیت کے بانیوں کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ پر اسے بلند مقام حاصل ہے. جو دی 100 کے مصنف نے تو یہ لکھا ہے کہ دراصل کرسچینٹی تو پھیلائی سینٹ پال نے. اس نے سب سے پہلے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تجدید کی یا تجدد کیا، جو بھی اب آپ اس کا فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، اتنا فتویٰ آپ اب دے سکیں گے کہ اس نے پہلی بات یہ کی کہ دیکھو حضرت مسیح جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ ان کو سولی ہو گئی، لیکن یہ کہ اللہ نے زندہ کر کے دوبارہ آسمان پر لے گیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ کے بیٹے نے اپنی قربانی جب دے دی تو در حقیقت جو گناہ حضرت آدم نے کیا تھا، اور اب بنی آدم اسی گناہ کی ایکسٹینشن میں لگے ہوئے ہیں، مطلب اسی گناہ کے یہ نتائج ہیں جو اب ظاہر ہو رہے ہیں، تو ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس شخص کا کہ جو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مان لے گا. تیسرا کام اس نے یہ کیا، حضرت مسیح تو آئے تھے صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، ہدل بنی اسرائیل، لیکن یہ کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ساری نوع انسانی تک اس مذہب کو پھیلانا ہے. یہ 3 کام کیے اس نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسیحیت بڑی آسان ہو گئی. آپ نے جنت بھی حاصل کر لی اور ہاتھ سے شراب بھی نہیں چھوڑنی پڑی، اس لیے کہ اس شراب پینے کے گناہ کا کفارہ تو وہ حضرت مسیح دے گئے. آپ نے جو عیاشی کرنی ہے، جہاں تک گھوڑے دوڑانے ہیں، جس کنویں میں ڈول ڈالنا ہے کیجئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس کلب میں جانا ہے جائیے، کوئی پرابلم نہیں. تھوڑے سے پیسے جا کے دے دیجئے، جو پادری نمائندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، کچھ تھوڑا سا جرمانہ لے گا، ٹول ٹیکس تو ہوتا ہی ہے، وہ ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ کی گلو خلاصی ہو گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر اب ایسا مذہب اختیار کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لہذا یہ پھر جسے کہتے ہیں دن دگنی رات چوگنی، اس نے ترقی کرنا شروع کر دی. کچھ اس وقت مخلصین بھی تھے جو آگے پیچھے نکل گئے، جن میں سے کچھ کا ذکر آگے آ رہا ہے جو اصحاب کہف کی صورت میں، کچھ شاید وہ بھی تھے کہ وہ جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے. لیکن یہ کہ جس کا قبضہ ہو گیا، یہ تو پلاٹ کے کونوں خدروں میں رہ گئے نا، کوئی غاروں میں چلے گئے، کوئی کسی دیہات میں چلے گئے، لیکن جس نے پورے پلاٹ پر قبضہ کر لیا بیریا ٹاؤن والے پر، وہ سینٹ پال تھا. اور آج کی عیسائیت در حقیقت یہ سینٹ پال کی عیسائیت ہے. انہوں نے ہی اپنے لیے نصارہ کا نام استعمال کیا ہے. پہلی بات تو قرآن نے یہ کہی کہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے. ویسے تو یہ آج کی سائنس کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اسی چیز کو مانیں گے جو ثابت کریں گے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آج تک کوئی بیوی تو ثابت نہیں کر سکے، لیکن اولاد ثابت کر لی ہے. یہ ایک پرابلم اپنی ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کے باپوں کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے بہت بھاری بات نکل رہی ہے. یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی اب تفسیر بالرائے بھی چلے گی، اس کے بغیر یہ قرآن یہ ابھی تک تو اساطیر الاولین ہی رہے گا. پھر لہذا میں اجازت چاہوں گا اس کی. یہاں پر نوٹ کر لیجئے، اب حضرت مسیح کا وہ مقام تو نہیں رہا، یا سینٹ پال کا وہ مقام نہیں رہا. اب وہ مقام لے لیا ڈارون نے، اب وہ مقام لے لیا ایڈلر نے، اب وہ مقام لے لیا فرائڈ نے. میں یہ کہنا چاہوں گا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جو وہ دعوے کرتے پھرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس بھی کوئی واقعتاً سائنٹیفک نالج نہیں ہے. تھیوریاں ہیں، نظریے ہیں جو وہ بھونکتے پھرتے ہیں، اور ہوائے نفس کے پجاریوں کو وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، لیکن جو باتیں، جو نظریے انہوں نے گھڑے ہیں،
یہ بہت بڑے ہیں، ان سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی، بربادی اور ہلاکت آئے گی دنیا میں۔ انسان جب حیوان بنے گا، ٹھیک ہے خنزیر عیاشی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے کتے اپنی ہر خواہش جو ہے وہ ہر وقت پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کتے پھر لڑتے بھی ہیں، اور جب لڑتے ہیں تو بہت بری طرح لڑتے ہیں۔ لہذا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی جو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، اس لیے کہ انہوں نے ایک علم کی بنیاد غلط اصول پر استوار کر لی، یہ چیزیں جب آگے چلیں گی تو پھر کیا کیا جرائم اور کیسے کیسے بدنما قسم کے نظریے جو ہیں وہ وجود میں آئیں گے۔ اے نبی ان کے جو نتائج اور عواقب ہیں اس پر شاید آپ اپنی جان گھلا لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس افسوس میں اگر یہ اس کتاب پر، اس حدیث پر، اس کتاب پر جس میں کوئی عوج اور کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس پر یہ اگر ایمان نہ لائے اور ان کے یہی نظریات دنیا میں پھیلتے رہے تو اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ اتنے اندوہناک ہوں گے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو غم سے گھول لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اب اس کے بعد ایک بنیادی بات کہی کہ دیکھو یہ سارا کیوں ہوتا ہے، انسان اس طرح کے غلط نظریے کیوں بناتا ہے، متجدد کیوں بنتا ہے، اور متجددین کے لوگ گرویدہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی باتیں انہیں بھلی کیوں لگتی ہیں۔ ہم کل سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی کتابیں پڑھیں، اگر طبیعت کبھی وہ ہو افسردہ ہو تو کتاب پڑھیں، اشاش بشاش ہو جائے گی۔ ایسی اذکار رفتہ قسم کی توجیہات کی ہیں سر سید احمد خان نے، غلام احمد پرویز نے، غلام احمد قادیانی نے، اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی شخصیت میں کوئی کشش ہے، ان کے الفاظ میں کوئی جادو ہے، ان کے نظریات میں کوئی کمال ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے دنیا کو زینت بخشی ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ۔ بے شک یہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے، یہاں کا سٹیٹس ہے، یہاں کا اقتدار ہے، یہاں کی چودراہٹیں ہیں، یہاں کے جبے کبے ہیں، یہاں کی اور دستاریں ہیں، فضیلتیں ہیں، مال و دولت ہے، اولاد ہے، گھر بار ہے، کنبہ قبیلہ ہے، حسب و نسب ہے، جائیدادیں ہیں، کراؤنز ہیں، میڈلز ہیں، سلوٹ ہیں، اس سب کے اندر کشش ہے کہ نہیں ہے؟